الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني ولا تكثر علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، پچھلے چند ہفتوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے، سیرت النبی اور ہماری زندگی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص سیرت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیم تھے، بردبار تھے، غصے کو برداشت کرنے والے تھے، لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت ہے۔ بس اسی صفت کی کچھ تشریح کر کے اپنی بات مکمل کروں گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اپنی زندگی کے اندر نہیں اتارتا اور صرف یہ ایک صفت، صرف ایک کام، ایک عادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، حلم کی، برداشت کی، غصے سے بے قابو نہ ہونے کی، لوگوں کو معاف کر دینے کی، صرف یہ ایک صفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر اس ایک صفت کو ہم اپنا لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی برائیوں سے بچ سکتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کتنا امن آ سکتا ہے، ہم کتنی بھلائیاں پا سکتے ہیں، اور ہم کتنی پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ صرف ایک صفت ہے یہ۔ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں اس کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت کیجیے، لیکن بہت مختصر نصیحت کیجیے، نصیحت کیجیے لیکن بہت مختصر نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اتنا کہا، نصیحت مکمل ہو گئی۔ کہنے کو صرف یہ ایک جملہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے اور بالکل مختصر کیجیے۔ اب جو آدمی ایک ہی نصیحت سننا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک ہی نصیحت کے جواب میں جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کتنی اہم نصیحت ہوگی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نماز پابندی سے پڑھنا، یا کہہ دیتے زکوٰۃ ہر سال کرنا، زکوٰۃ ہر سال ادا کرنا، حج کرنا۔ کچھ نہیں، آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرنا، بس اتنا کہہ دیا۔ آپ اس حدیث کو دیکھیں، اس مختصر سے جملے کو دیکھیں اور اس کی تشریح کو سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس ایک جملے کے اندر کتنی بڑی نصیحت۔ دنیا کے اندر انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، ان تمام گناہوں کے محرک، ان تمام گناہوں کے اسباب آپ دیکھیں گے تو مجموعی طور پر دو ہے۔ دو ہی محرک ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ کیا کرتا ہے، چاہے جتنے بھی گناہ ہوں، وہ تمام کے تمام گناہ دو سبب، دو وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک وجہ تو ہے غصہ، اور ایک وجہ ہے شہوت۔ شہوت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ شہوت کے معنی آتا ہے خواہش۔ آپ کو کسی چیز کے کھانے کی طلب ہو رہی ہے
یہ گویا کھانے کی خواہش ہے، شہوت ہے۔ انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرتا ہے، یہ گویا اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہے، یہ پیاس کی شہوت ہے، پیاس کی خواہش ہے۔ تو ایک لفظ ہے شہوت، شہوت کے معنی آتا ہے خواہش، خواہش نفس، انسان کے نفس جو چاہتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں انسان جو گناہ کرتا ہے، اکثر گناہ ایسے ہیں جس کا سبب خواہش نفس ہے۔ انسان چوری کرتا ہے، انسان ڈاکہ ڈالتا ہے، انسان بے ایمانی کرتا ہے، انسان بدعہدی کرتا ہے، انسان کسی کا سامان ہڑپ لیتا ہے۔ ان تمام گناہوں کے پیچھے جو محرک ہے اور جو سبب ہے وہ ہے شہوت۔ آدمی چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اسے اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، یہ خواہش نفس ہے، اس لیے وہ چوری کرتا ہے۔ ڈکیتی اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اچانک میں مالدار بن جاؤں۔ انسان کسی کے ساتھ منہ کالا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا نفس کہتا ہے کہ اپنی خواہش اس طرح سے پوری کرو۔ انسان کسی کی بے ایمانی اس لیے کرتا ہے کہ اس کا نفس کہتا ہے کہ مال زیادہ جمع ہو جائے گا بے ایمانی کرنے سے، سود لینے سے مال زیادہ ہو جائے گا، سودی کاروبار کرنے سے مال زیادہ ہو جائے گا۔ وقت کم ہے، الغرض یہ کہ جتنے گناہ کرتا ہے انسان، ان میں اکثر گناہ کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو سبب کیا ہے؟ خواہش نفس ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب غصہ ہے۔ غصہ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، لیکن وہ غصہ جب قابو سے باہر ہو جائے، انسان غصے کو کنٹرول نہ کر پائے تو وہ غصہ بہت سے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو غصہ آیا، سامنے والا اس سے کمزور ہے، تو اب یہ غصہ کیسے نکالے گا؟ اس کو مارے گا، اس کو ستائے گا، اس کو گالی دے گا، اس کو اذیت پہنچائے گا۔ اور کسی مسلمان کو ستانا، گالی دینا، اذیت پہنچانا، رسوا کرنا، یہ سب کے سب گناہ ہیں۔ حدیث شریف میں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا بدترین فسق ہے، بدترین گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ تو کفر ہے۔ تو انسان کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، ان تمام کے پیچھے جو محرک ہے، جو سبب ہے، وہ غصہ ہے۔ اب آپ کے سامنے کوئی ایسا آدمی ہے جس پر آپ کو غصہ آیا، لیکن وہ آدمی ایسا ہے کہ جس کو آپ سامنے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، بڑا منصب والا ہے، بڑا عہدے والا ہے، بڑا پیسے والا ہے، آپ اس کو مار نہیں سکتے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے سامنے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، تو اس غصے کے نتیجے میں جب وہ چلا جائے گا تو آپ اس کی غیبت کریں گے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت ایسا گناہ ہے جو زنا سے بھی بدتر ہے۔ یہ گناہ کیوں کیا انسان؟ اس لیے کیا کہ اس کو غصہ آیا اور غصے کو کنٹرول نہ کر سکا، اور سامنے والے کو مار نہیں سکتا، سامنے والے کو ستا نہیں سکتا، برا بھلا نہیں کہہ سکتا، تو پیچھے میں غیبت کر رہا۔ یہ غیبت کیوں کر رہا ہے؟ غصے کی وجہ سے کر رہا۔ فرمایا ایک آدمی آپ کو جس پر غصہ آیا وہ آپ سے مضبوط ہے، طاقتور ہے، اس کو مار نہیں سکتے، ستا نہیں سکتے، آپ غیبت کریں گے، اور اس آدمی کے بارے میں آپ کے دل میں یہ گھٹن ہے کہ کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچے، لیکن نقصان پہنچنے کے بجائے آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی دوسرے کی طرف سے اس کو نقصان پہنچ گیا۔ اب آپ کے دل میں جو خوشی ہو رہی ہے، اس خوشی کو کہا جاتا ہے بغض۔ غصے کے نتیجے میں انسان غیبت بھی کرتا ہے، کسی کو ستاتا بھی ہے، گالی بھی دیتا ہے، بغض بھی رکھتا ہے۔ جس سے آپ کو دشمنی ہے، وہ آپ سے مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو اس کو اگر کسی سے نقصان پہنچتا ہے تو آپ کے دل میں خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کا نام ہے بغض۔ اور جس پر آپ کو غصہ آیا وہ مضبوط ہے، آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہتے ہیں کہ اس کا نقصان ہو لیکن نقصان نہیں ہوتا، اور الٹے اس کو اللہ نے ترقی دے دی، کوئی بڑا منصب مل گیا، دولت مل گئی، اس کو ترقی ہو رہی ہے، تو آپ کے دل میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے
اس کا مال چھن جائے، وہ غریب بن جائے، اس کا منصب چھن جائے، وہ رسوا ہو جائے، اسے عزت نہ ملے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اب سوچئے یہ غصہ ہے، اس غصے کے نتیجے میں انسان گالی بھی دیتا ہے، مارتا بھی ہے، ستاتا بھی ہے، غیبت بھی کرتا ہے، بغض بھی رکھتا ہے، حسد بھی رکھتا ہے، عداوت بھی رکھتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو گناہ ہے اس کا سبب کیا ہے؟ یہ غصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک عادت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو برداشت کرتے تھے اور لوگوں کو معاف فرما دیتے تھے۔ اگر یہ ایک صفت ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو ہم کتنے گناہ سے بچ جائیں گے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آدھے گناہ سے بچ جائیں گے۔ انسان دنیا کے اندر جتنے گناہ کرتا ہے ان گناہوں میں آدھے گناہ وہ ہیں جو غصے کی وجہ سے کرتا ہے اور آدھے گناہ شہوت کی وجہ سے کرتا ہے۔ آپ کہیں گے نماز چھوڑتا ہے، اس میں کون سا غصہ ہے، کون سی شہوت ہے؟ نماز بھی شہوت کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ آپ کے سامنے ٹی وی چل رہی ہے، آپ گپ لڑا رہے ہیں، آپ چائے پی رہے ہیں، آپ تفریح کر رہے ہیں، آپ کا نفس کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، جاؤ گے تو تفریح چھوٹ جائے گی، ٹی وی بند ہو جائے گی، جو پروگرام دیکھ رہا ہوں، جو نیوز سن رہا ہوں، نیوز چھوٹ جائے گا، یہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے۔ آپ اپنے خواہش نفس کی وجہ سے نماز کے لیے نہیں آتے۔ رات کو سویا، بستر گرم ہے، خواہش نفس ہے کہ مت جاؤ، مت اٹھو، اور آدمی سویا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ خواہش نفس کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا۔ تو نماز انسان چھوڑتا ہے یا روزہ چھوڑتا ہے یا انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ان تمام کے پیچھے کیا ہے؟ خواہش نفس ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ شہوت کی وجہ سے انسان جو گناہ کرتا ہے ان میں اکثر گناہ وہ ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، اللہ کے حق سے متعلق ہے۔ اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن غصے کی وجہ سے جتنے گناہ کرتا ہے ان میں اکثر گناہ وہ ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے، بندوں کے حق سے متعلق ہے۔ اس گناہ کو جو بندوں کے حق سے متعلق ہو اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہیں کر دیتا۔ نماز میں کوتاہی بری بات ہے، لیکن اگر نماز میں کوتاہی ہو گئی تو اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے، اللہ کو حق ہے۔ لیکن کسی آدمی نے کسی کی غیبت کی، کسی سے حسد رکھا، کسی سے کینہ رکھا، کسی سے بغض رکھا، کسی کو ستایا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دیا، یہ ایسے گناہ ہے کہ جس کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ معلوم ہوا کہ شہوت کے نتیجے میں انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اتنے بڑے نہیں جتنے بڑے گناہ انسان غصے کے نتیجے میں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت غصہ، اگر اس کو انسان قابو میں کر لے تو آدھے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور جب انسان اس غصے کو قابو میں کرتا ہے تو اس کو کتنا بڑا مقام ملتا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ انسان اگر غصے کو قابو میں کر لے تو انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا ہے، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ آپ مجھے علم کے ذریعے سے مالدار بنا دیجئے اور حلم کے ذریعے سے، برداشت کے ذریعے سے، غصے کو قابو میں کرنے کے ذریعے سے آپ مجھے زینت عطا فرمائیے، خوبصورتی عطا فرمائیے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی دعا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ تو یہ غصہ انسان اگر قابو میں کر لے تو فرمایا کہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے کیسے انسان فرشتوں سے آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے اکابر جو گزرے ہیں وہ ایسے ہی اتنے بڑے نہیں بن گئے، ان کا یہ رویہ تھا، ان کا یہ طرز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ کی زندگی کے اندر سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، اپنے غصے کو قابو میں کر لیا۔ لیکن آپ کی سیرت کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اچھا موقع تھا دشمن سے بدلہ لینے کا، وہ موقع تھا فتح مکہ۔ مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تو وہ ایک ایسا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، تمام ظالموں کو سزا دے سکتے تھے، تمام ظالموں کی گردن اڑا سکتے تھے۔ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ مکہ کو فتح کرتے ہیں، مکہ پہ جب قبضہ ہو جاتا ہے تو مکہ میں اس وقت کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر ستایا جب تک آپ مکہ میں رہے۔
آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کے جسم پر اونٹ کی غلاظت لا کے رکھ دیا کرتے تھے. آپ خانہ کعبہ میں جاتے نماز پڑھنے تو آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے گھسیٹا کرتے تھے. آپ پر پتھر برسایا کرتے تھے. آپ کو مجنوں، پاگل، کاہن کہا کرتے تھے. آپ کے جانثاروں کو پتھر میں دباتے تھے، آگ کے شعلوں پر لٹاتے تھے، سامنے ان کو قتل کیا کرتے تھے، تڑپا تڑپا کر مارا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا اور جنہوں نے ان کے کلیجے کو نکال کر چبایا اور ان کے ناک کان کاٹ کر ہار بنا کر پہنا، وہ خاتون بھی اس مکے کے اندر تھی. جب مکہ فتح ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ملتا ہے تو دشمن پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آج تو ہماری تلوار ہے اور دشمن کی گردن ہے، آج ہم ایک ایک جرم کا بدلہ لیں گے. اور لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آج ہم سب لوگ تہہ تیگ کر دیے جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب بدلہ لے سکتے تھے، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. آج کسی پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ سب کے سب کو معاف کر دیا ہم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا. صحابہ کرام نے یاد دلایا کہ اللہ کے نبی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا ہے، آپ کے چچا کو شہید کیا ہے. اے اللہ کے نبی یہ وہی ہے جو بلال حبشی کو ستایا کرتے تھے، جنہوں نے حضرت سمیہ کو شہید کیا. اے اللہ کے نبی فلاں صحابی کو فلاں آدمی نے تڑپایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج سب کے سب آزاد ہے، سب کو میں نے معاف کر دیا. تو آپ کی ایک صفت تھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے کی. یہ صفت جب لوگ اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑا مقام عطا فرماتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام حضرات نے سنا ہوگا. مسلک کے اندر ہم سب ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے ان کی. ذرا دیکھیے ان کی زندگی کیسی تھی، کتنا برداشت تھا ان کے اندر، کتنے حلیم تھے، کتنا غصہ کو دبانے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو کتنا زیادہ اپنانے والے تھے. صرف ایک واقعہ سناتا ہوں ان کا. ایک شخص آتا ہے اور حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہے. اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کے معمولات کیا تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سالوں تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ رات بھر سوتے نہیں تھے، رات بھر عبادت میں رہتے تھے. تو سوتے کب تھے؟ سوتے تھے ظہر سے عصر، ظہر کی نماز پڑھ کر سوتے تھے ظہر سے عصر بس. اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، صبح سے تجارت کرتے، تعلیم و تدریس کا کام انجام دیتے. لوگ مسئلے مسائل پوچھنے آتے، اس کا بھی وقت مقرر تھا، لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے، جاتے تھے. ایک شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتا ہے ظہر کی نماز کے بعد. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالا خانے میں سوئے ہوتے ہیں. ابھی آنکھ لگی تھی کہ ایک شخص پہنچتا ہے، دستک دیتا ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے اترتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے. حالانکہ دیکھیے اس کو اس وقت تو آنا نہیں چاہیے، چونکہ وقت مقرر ہے سوال جواب کا، اس وقت آنا چاہیے. اس وقت نہیں آ کر کے ایسے وقت میں آتا ہے جب آپ کے سونے کا وقت ہے. دروازے پر دستک دی، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے. کہتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہا پوچھو کیا بات ہے. کہا کہ پوچھنا تو تھا لیکن جب یہاں آیا تو بھول گیا، یاد نہیں رہ سکا کیا پوچھنا تھا. اب کتنا غصہ آئے گا آدمی کو. لیکن حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جب یاد آئے تو پوچھ لینا. اوپر چلے جاتے ہیں، ابھی آنکھ لگی تھی کہ دوبارہ پھر دستک ہوتی ہے. پھر نیچے آتے ہیں، وہی شخص کہتا ہے کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا. کہتے ہیں پوچھو. تو کہتا ہے کہ یاد تو آ گیا تھا، آپ سیڑھی پر آئے تھے کہ پھر بھول گیا میں. کہا کوئی بات نہیں، یاد آئے تو پھر پوچھ لینا. پھر چلے جاتے ہیں، پھر تیسری بار دستک دیتا ہے، پھر آتے ہیں نیچے، پھر یہی سوال ہوتا ہے، پھر یہی جواب دیتا ہے. چوتھی مرتبہ جب آتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت مسئلہ تو یاد تھا لیکن ابھی ترنت میں بھول گیا. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب یاد آئے تو پوچھ لینا. جب جانے لگتے ہیں چوتھی مرتبہ وہ کہتا ہے کہ حضرت بس یاد آ گیا، آئیے پوچھ لیتا ہوں. پوچھا. کہا مسئلہ کا کیا. حضرت مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ انسان کا جو پاخانہ ہوتا ہے، غلاظت ہوتی ہے، لیٹرنگ، یہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. اب دیکھیے کوئی مسئلہ ہے. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ ہو جانا چاہیے لیکن فرمایا نہیں.
کہا کہ دیکھو جب وہ کچا ہوتا ہے تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس میں کڑوا پن آ جاتا ہے۔ اب اس پر دیکھیے کیسا سوال کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت کیا آپ نے چکھ کر کے دیکھا ہے کیا آپ نے چکھ کے دیکھا ہے؟ کتنا غصہ آنا چاہیے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے مالدار بھی تھے، ان کے ٹکر کا کوئی نہیں تھا اس زمانے میں مالدار، اتنے بڑے تاجر کہ ان کے ٹکر کا کوئی اس زمانے میں نہیں تھا، دوسرے ملکوں میں ان کے کپڑے بکا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے برداشت کیا۔ کہا کہ عزیزم ہر چیز کو چکھ کر کے نہیں دیکھا جاتا، بعض چیزوں کے بارے میں عقل سے بھی انسان معلوم کرتا ہے۔ جب لیٹرین کچا ہو تو اس وقت اس پر مکھی بیٹھتی ہے، اور جب خشک ہو جائے تو مکھی نہیں بیٹھتی، اور مکھی کی فطرت ہے میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے کہ کڑوی چیز پر نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ خشک ہو جائے تو کڑوا پن آتا ہے، اور کچا ہو تو اس میں میٹھاس ہوتی ہے۔ یہ عقل سے میں نے سمجھا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت معاف فرما دیجئے، میں آپ نے مجھ کو ہرا دیا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ کیسے ہرا دیا بھائی؟ کہا کہ آپ نے مجھے ہرا دیا، دو آدمیوں کے درمیان بحث ہو رہی تھی، میرا یہ کہنا تھا کہ سب سے زیادہ غصہ کو برداشت کرنے والے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور میرا ساتھی کہہ رہا تھا کہ نہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ میں نے آپ کی آزمائش کی، امتحان لینے کے لیے میں نے بےہودہ سوال کیا، اور آپ کو بے وقت آ کر کے سوال کیا اور اتنا پریشان کیا، لیکن آپ نے مجھے ہرا دیا۔ واقعی آپ سب سے زیادہ بردبار حلیم ہیں، آپ سے زیادہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صرف ایک حصہ اور ایک سیرت اور ایک عادت جو انسان اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا۔ اور میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک آدمی تھا، وہ بہت کم پیسے کمایا کرتا تھا، تھوڑے پیسے میں گزر بسر کیا کرتا تھا۔ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے اس نے کہا کہ بیوی سے کہ بھائی مرغا بنانا گھر میں، کچھ اچھا سے سالن ہو، مہینوں گزر جائے، غریب آدمی کو کہاں ذائقہ ملتا ہے۔ مرغا خرید کے لایا اور گھر میں دیا اور بنایا۔ بیوی نے جب تیار کیا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس میں نمک بہت تیز ہو گیا۔ اب نمک جب تیز ہوا، اب مہینوں جمع کرنے کے بعد جو چیز لایا تھا اس کو کھانے بیٹھے اور اس میں نمک تیز ہو تو کتنا غصہ آئے گا۔ ان کو غصہ تو آیا، لیکن فوراً سوچا کہ آج اگر میری بیٹی اس کی جگہ ہوتی اور اگر اس سے یہ غلطی ہو جاتی تو میری خواہش ہوتی کہ میرا داماد اسے معاف کر دے، آخر یہ بھی اللہ کی بندی ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس لیے میں نے معاف کر دیا اور اس کو کچھ نہیں کہا۔ اس آدمی کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ بھائی تم تو جنت میں ٹہل رہے ہو، کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے تمہاری مغفرت ہوئی؟ اس شخص نے کہا کہ ارے بھائی عبادتیں تو میرے پاس بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن ایک بات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا وہ بات یہ ہے کہ میں ایسے ایسے کر کے پیسہ جمع کیا تھا اور میری بیوی پر مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ اس نے میری بندی کو معاف کیا ہے، میں بھی اسے معاف کر دیتا ہوں۔ جو میرے بندے پر رحم کرے گا میں اس پر رحم کروں گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا ارحموا من فی الارض فیرحمکم من فی السماء، زمین والے پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو فرمایا صرف ایک بات کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتے سے کہ پوچھو اس کے پاس اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکیاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں، ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، درگزر کر دیا کرتا تھا، یہ ایک صفت ہے۔ اور یہ پیسہ والا تھا اور دنیا میں کسی کو قرض دیتا، اور اگر جس قرض لینے والا کہتا کہ ابھی میرے پاس وسعت نہیں ہے تو اسے اور مہلت دے دیا کرتا تھا اور اسے کبھی معاف بھی کر دیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میرے بندوں پر رحم کرتا تھا، آج میں اس پر رحم کروں گا، اس کو جنت میں لے جاؤں۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک ایسی صفت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی عادت ہے کہ صرف اس ایک عادت کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اتار لیں تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر سکون بھی نصیب ہوگا اور ہمارا معاشرہ بھی پرسکون ہو جائے گا، ہمارا گھر بھی پرسکون ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ بہرحال غصہ تو انسان کی فطرت ہے، انسان کو آتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ غصے کو قابو میں کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، یہ نبی کی سنت ہے اور نبی کی سیرت ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اس کے اپنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ غصے نہ کرو، بلکہ غصہ نہ کرنے کی تدبیر بھی بتلائی کہ اگر کسی کو غصہ آتا ہو تو اس کو کنٹرول میں کیسے کریں گے، یہ بھی آپ نے فرمایا۔
آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو غصہ آتا ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ انسان کو جو غصہ آتا ہے وہ شیطان کا اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جب تم کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک تدبیر یہ۔ دوسری تدبیر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غصہ ہو گیا، اس کو غصہ آ گیا، تو وہ آدمی بیٹھ جائے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اس لیے کہ غصے کی صفت یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو انسان کا دماغ اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور انسان کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں گے اگر کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کو غصہ آ گیا تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور بیٹھا آدمی کو اگر غصہ آ گیا تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بات یہیں سے بگڑتی ہے، جب ہم نبی کے سنت اور نبی کے فرمان پر عمل نہیں کرتے تو بات یہیں سے بگڑتی ہے کہ ابھی تو بیٹھے تھے، غصہ آیا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اس سے بھی نہیں ہوا تو ہاتھا پائی شروع کر دیا اور معاملہ اتنا پہنچ گیا کہ مقدمہ تک نوبت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصہ آئے اور کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس وقت ٹھنڈا پانی پی لو، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کو غصہ آئے کسی پر تو اس وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ مجھے جتنی قدرت اس شخص پر حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو مجھ پر حاصل۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کو ڈانٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا للہ اقدر علیک، اے ابو بکر جتنی قدرت تمہیں اس شخص پر حاصل ہے اللہ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے۔ جب اتنا سنے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف فرما دیتے تھے اور آپ غصے کو کنٹرول کرتے تھے، آپ کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اس ایک سیرت کو اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ العزیز بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور بہت سے مفاسد سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔